والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك. پرٹیکولرلی پوچھ رہی ہے کچھ احباب نے میں نے کیا کہ انتظامیہ نے کہا کہ جناب تقریر پرنٹ تھائیں پنجابی سٹیکٹ میرے لیے یار آسان کی تھی اپنا دسو پنجابی سننی ہے کہ اردو اردو ٹھیک. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ 1450 سال بعد آج بھی تازہ ہے اور قیامت تک تازہ رہے. بھائیو یہ جو انسان کا جسم ہے نا اس جسم کے اندر میڈیکل کے سائنسدان ڈاکٹر حضرات وہ کہتے ہیں کہ 100 ٹریلین خلیات ہیں ہر انسان کے جسم اور 1 ٹریلین کے اندر کھربوں ہوتے ہیں اور ہر جو خلیہ ہے وہ امریکہ کے سپر کمپیوٹر سے بھی کہیں زیادہ جدید اور لیٹسٹ ہے. سبحان اللہ. اور جو انسان کا دماغ ہے اس کے خلیے کو نیورون کہتے ہیں. ان کی تعداد 100 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. ہم جب نماز پڑھتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں سر اٹھاتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض. اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جیسے آسمان بھی بھر جائے زمین بھی بھر جائے. وملء ما بینہما اور جو ان کے درمیان فاصلہ ہے وہ بھی بھر جائے. آسمان بھی ختم زمین بھی ختم خدا بھی ختم. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ملء ما شئت من شیء بعد اور اس کے بعد تو جو چاہے وہ بھی بھر دے. اس کا مطلب کائنات ایک نہیں بے شمار ہے. سبحان اللہ. اب پھر ایک اور دعا ہے اللہ کی قسم حضور کی فصاحت بلاغت عرش والے رب کی عظمت پیغام میسج. آپ نے اشتہار پر لکھا جو میں نے دیکھا کہ پیغام رسالت مصطفیٰ یہی پیغام ہے. اور رسالت کا معنی پیغام جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اتنا ہماگیر اور نشان. سبحان. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں کوئی اوکھی گل تو نہیں شروع کر لے. سادہ باتیں کروں گا پریشانی. اللہ اکبر. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کچھ ان کے لیے
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر ہمیں بتلایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اللہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ کی اتنی بار کہتے ہیں جتنی تعداد تیری مخلوق کی۔ اب ہم سمجھتے تھے سمندر کی مچھلیاں، پانی کے قطرے، حیوان، نباتات، انسان، اب پتہ چلا کہ ایک انسان کے خلیات بھی سمندر کے قطروں کے برابر ہیں، اور اتنے انسان، حیوانات، اور میرے بھائیوں رب کعبہ کی قسم ہے، کیا تعلیم ہے میرے حضور کی، اللہ اکبر، کہ ایک بار اتنا کہنے سے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی اللہ ہم اتنی بار کہتے ہیں جس قدر تیری مخلوق کی تعداد ہے، اور نیکیاں کا حساب ہے، کب سبحان اللہ، اللہ کی قسم، اللہ اتنا مہربان، حضور رحمت للعالمین، اللہ اللہ، سارے آسمان بن جائے، زمینیں بن جائے، اس سے بڑھ کر تیری نیکیاں، جتنا عرش کا وزن ہے اتنی تیری نیکیاں، اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عرش والا رب تینوں دھکے نال ہی ترو کے فردوس میں اونچے مقام دینا چاہتا ہے، کمرے چاہی بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، حضور کا رحمت پیغام، اور یہ جو خلیات ہیں ان کا ڈی این اے یہ 1901 میں نہ 2001 میں اس کا انکشاف ہوا۔ ڈی این اے تو ہر کوئی جانتا ہے نا، اچھا تو جو امریکہ کا سب سے بڑا سائنسدان ہے اس نے اس وقت کے صدر کلنٹن سے کہا کہ جناب ہم نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو ہر خلیہ ہے، خلیے کے اندر ڈی این اے ہے، اس کے اندر ایک خالق کا عقیدہ موجود ہے، کون سبحان اللہ۔ اب جناب کلنٹن نے کہا کہ یہ وہ اعلان ہے جو میں خود کروں گا، اس نے اعلان کیا جس کا عقیدہ تثلیث کا ہے، اور وہ رب کی توحید کا اعلان کر رہا ہے وائٹ ہاؤس میں، اور وائٹ ہاؤس جدید کلنٹن کا اعلان کہ انسان کے ہر خلیے میں عقیدہ کیا ہے؟ خالق ایک ہے، تین نہیں ہے، کہو سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغام حضرت محمد مصطفیٰ کا، آپ کی رسالت، میں نے کہا آج بھی تازہ ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی فریش ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کی ہر شے پرانی ہو جاتی ہے، قرآن آج بھی تازہ ہے، بخاری آج بھی تازہ ہے، مسلم آج بھی فریش ہے، سبحان اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں، اللہ اکبر جب بڑا ہو گیا ہندو اپنے بچے منگلا کے لے گیا، کوئی کہاں لے گیا، کوئی سورج کے سامنے لے گیا، کسی نے کہا چاند کی نورتری، چاند بھی ہمارا معبود ہے، سورج بھی ہمارا مشکل کشا ہے، کسی نے کہا یہ بندوں کی مورتیاں یہ بھی ہمارے کرنے والے ہیں، اللہ اکبر۔
دیا. یہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ یہ جناب ان بجھے ہوئے بلبوں کو روشن کرتے اور کب روشن ہوتے ہیں. ادھر سے قرآن آیا اور اندر کے بجھے ہوئے بلبوں کے ساتھ قرآن کا تعلق جوڑا تو اندر بھی روشنی ہو گئی, انسان مسلمان ہو گیا. یہ ہے پیغام. اب یہ جو پیغام ہے قرآن اس پیغام کو کس طرح بیان فرماتا ہے. اب اللہ کا قرآن سنا دو قرآن تھوڑا سا. اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض. اللہ کائنات کا رب ہے. مثل نور ہی کمشکات ہے. اللہ کے نور کی مثال ایک چراغ کی طرح ہے. ہمارے گھر میں چراغ جلا کرتے تھے نا, مسجد کے اندر بھی چراغ جلتا تھا, دیا جلتا تھا. ایک چھوٹی سی ڈرمی پڑی ہوتی تھی, لوگ آ کر اس میں سرسوں کا تیل ڈالتے تھے. میاں جی تیل لے کے آئے. اب جب وہ چراغ جلتا تھا تو اس سے دھواں بھی نکلتا تھا, اور جب گھر میں اس کو جلایا جاتا تھا رات اگر چلتا رہتا تھا تو چونکہ دھواں بھی نکلتا تھا, روشنی کے ساتھ وہ جو دھواں بھی نکلتا تھا. جب بندہ سانس لیتا تھا وہ دھواں منہ میں بھی جاتا تھا, ناک میں بھی جاتا تھا. ناک بھی اندر سے کالا, منہ بھی اندر سے کالا. اور صبح اٹھ کر کلی کی تو جناب پانی جب پہلی بار منہ سے نکلا وہ بھی کالا. ناک میں پانی ڈالا تو پہلی بار وہ پانی بھی کالا. اللہ اکبر. اب عرش والے رب نے مثال دی, فرمایا یہ جو چراغ ہے, یہ جو میرے نبی لے کر آئے, یہ جو حضرت محمد کریم لے کر آئے, یہ چراغ کیسا ہے, یہ روشنی کیسی ہے. فرمایا اس کو جو تیل دیا جاتا ہے, شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, یہ زیتون کا تیل ہے اور یہ اتنا خالص ہے, اتنا اعلیٰ ہے. یہ ایسا شجر ہے, یہ مبارک ہے, نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, یہ رب کا قرآن ہے. تیل اس کا بڑا صاف ہے. اس تیل سے جب چراغ جلتا ہے روشنی بھی بڑی شاندار دیتا ہے پر دھواں نہیں دیتا. جب دھواں نہیں دیتا تو جلتا ہوا اگر اسے شیشے میں رکھ دو تو ایسے لگتا ہے کأنہا کوکب دری یوقد, جیسے آسمان کا ستارہ ہے. ستارے میں جس طرح دھواں نہیں ہوتا روشنی ہوتی ہے, اس طرح کا یہ چراغ ہے. سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں, بڑی احمد بات بتانے لگا ہوں. مولوی بھی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, باقی بھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کی اچھی باتوں میں غلط باتیں بھی ہو سکتی ہے. وہ غلط باتیں دھواں ہے, پر جو حضرت محمد کریم کا لایا ہوا قرآن ہے وہ دھوئیں کے بغیر خالص روشنی ہے. اور سبحان اللہ. یہ ناساں کالیاں نہ بوٹھا کالا. اللہ اکبر. جناب والا یہ صاف شفاف روشنی, شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اچھا آگے کیا بتایا؟ اب آگے غور سے سنو. ماشاءاللہ یار مجھے خیال نہیں رہا, آپ نے بڑا اچھا کیا. آواز تھوڑی سی آہستہ کروا دوں. اچھا مجھے بتاؤ اب سمجھ آ رہی ہے کہ اور آہستہ کروا آ رہی ہے؟ چلو اچھا کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ بات سمجھ آئے. جناب مشہوری پیار ہے. اچھا اللہ اکبر. اب جناب والا
یہ جو چراغ ہے نا، اتنا صاف شفاف چراغ، اور اندر بے شک دیے بجھ گئے ہیں، پر فطرت سلیمہ کے مطابق سارے نہیں بجھے، کچھ جل بھی رہے ہیں۔ تو اب بعض چراغ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا زیتون کے تیل کا چراغ، اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس کی روشنی فوراً آگ پکڑ لیتی ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ۔ یہ چراغ ہے نا، یہاں تیل ہے، یہ بتی ہے، یہ آپ میری انگلی کو بتی سمجھ لیں، اچھا تیلی جلائی، ابھی وہ فاصلے پر ہے، اور تیل اتنا شفاف ہے کہ اس نے دور سے ہی آگ کو پکڑ دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها ولو لم تمسسه اندر بھی نور، باہر بھی نور، دونوں نور مل گئے تو بولو کیا بن گیا؟ نور، نور علی نور، نور پر نور، روشنی پر روشنی۔ حضرت محمد کریم قرآن لائے، جب آپ نے قرآن سنایا، پہلا پیغام اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا پیغام کس کا سنایا؟ آغاز اپنے گھر سے کیا، بیویاں بھی آئی ہوئی ہیں، ان کا مقام اس لحاظ سے اونچا ہے کہ حضرت محمد کریم کی رسالت کو، آپ کے پیغام کو، لائے ہوئے نور کو سب سے پہلے قبول کیا تو میری تمہاری اماں جان حضرت خدیجہ نے قبول کی رضی اللہ عنہا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اپنے عظیم شوہر کو، اللہ اکبر، کہ عرش والا رب آپ کی عزت کو نیچے نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کے سینے میں پہلے ہی نور ہے، یہ رب نے آپ کو نور عطا فرمایا ہے، یہ نبوت کا نور ہے۔ چاروں بیٹیوں نے قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے گھر میں تھے، اللہ اکبر، مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ گھر میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، گھر کے اندر سب سے پہلے جس خاتون نے قبول کیا وہ حضرت خدیجہ ہے۔ حضرت محمد کریم کی چاروں بیٹیاں ہیں اور حضرت علی ہے، اور باہر جب اس نور کو پھیلایا تو پھر پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج یہ جو نور ہے، آج یہ جو پیغام ہے، آج بھی تازہ ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی، پیسہ بھی تھا، مال تھا، بزنس تھا، شاندار گھر تھا، حضور خود بھی تاجر تھے، زبردست نظام چل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب پیغام دیا
کر طائف والوں کو پیغام دیا. طائف والوں نے کیا کیا؟ پتھر مار مار کر لو لوہا مار دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا؟ اب یہ فیصلہ فرمایا کہ چلو بھائی یہ زمین بنجر ہے تو ہم کوئی دوسری زمین دیکھ لیتے ہیں. اللہ میرے بھائیوں، جو کتاب و سنت کا دائی ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک جگہ پر زمین بنجر ہے تو ہجرت کر لیں، دوسری جگہ چلا جائے. ایک مسیح والے ستاؤں نے چل دوجی صحیح نہ صحیح تیجی صحیح. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں یہ سبق ہے، ہر ایک اور بات یاد رکھ لو. مجھے نا مولانا صاحب نے بتلایا، مجھے جی یہاں 35 سال ہو گئے. میں نے کہا یار مولانا صاحب آپ کو بھی سلام، آپ کی جماعت کو بھی سلام. 35 سال تھوڑا ٹائم تھا، لیکن اپنے مولوی صاحب نال اتنا کرے. اگلے دن میں ایک جگہ گیا، اللہ اکبر، تو وہاں مولانا صاحب 47 سال مسجد میں رہے. بچے جوان ہو گئے جو ان کے پڑے ہوئے تھے، شادیاں ہو گئی، ان کے بچے بھی جوان ہو گئے، لیکن 47 سال کے بعد مولانا صاحب کو وہاں سے نکال دیا گیا. پینشن دیکھو ہمارے اخباروں میں آیا ہے، سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ جو ریٹائرڈ جج ہیں ان کو 5 سے 15 لاکھ روپیہ ماہانہ پینشن ملتی ہے. پلاٹ الگ ہے، پھر بڑے بڑے افسروں کی کرپشنیں الگ ہے، اور ان پر کسی کی نظر نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ نظر رکھتا ہے تو نہ پولیس سے آ رہے بوٹھا بھی سیک دیتا ہے. مولوی بیچارہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں علماء کا خیال رکھا. اور وہ مجھے مولانا صاحب بتلانے لگے، مجھے کہنے لگے حمزہ صاحب 47 سال کے بعد دوسری مسجد میں چلا گیا، مکان انہوں نے مسجد کا دیا ہے. 47 سالوں میں بس دین کی خدمت کرتا رہا، 2 مرلے کا مکان نہیں بنا سکا. رب کعبہ کی قسم، یہ جو علماء اس طرح کے، ان میں یہ سبق کہاں سے سیکھا ہے؟ حضرت محمد کریم سے سیکھا ہے. پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علماء اور ان کی شان. ابھی میں آپ کے اس گاؤں میں آیا ہوں، اللہ اکبر. آپ کو ایک اور بات بتا، وہ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو دونوں کو مسجد حرام پر کے پاس چھوڑا. کعبہ تو پہلے سے موجود ہے، مسجد حرام میں یہ بھی مسجد ہے، کعبہ کے ارد گرد کی ساری جگہ مسجد ہے. کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، حضور میں پڑھی ہے، وہ بھی مسجد ہے. مسجد وہ ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چل پڑے، بندہ کوئی نہیں، صرف ماں بیٹا. تو ہماری اماں جی حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اپنے شوہر سے کہ یہ تھوڑا یہ پانی کی ایک مشق ہے، تھوڑا سا سامان ہے خود و روش کا، تو اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے، کس کے سپرد میں کر چلے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جا ایمان رب کعبہ کی قسم، حضرت محمد کریم کی دادی کا کیا مقام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا کیا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا کیا بلند مقام ہے. کہتی اذن لن یضیعن اللہ، اگر ہمیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور سبحان اللہ.
وہیں سے کام شروع ہو گیا کہ جو بیت اللہ شریف کے اللہ اکبر بنانے والے تھے، مسجد حرام کے جو پہلے خطیب تھے، جو پہلے امام تھے، جن کا تعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کر کے گئے، عرش والے رب نے نبوت سے نوازا، ان کی زندگی کیسی تھی؟ غربت، مسکینی۔ حضرت محمد کریم پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اب دیکھا کہ بھئی یہ تو دعوت قبول نہیں کر رہے، تو چلو ہم جگہ بدل لیتے ہیں۔ بولو کیا کرتے ہیں؟ اپنے شاگرد بھیجا، یہ یثرب میں چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت کا آغاز کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں آدھے سے زیادہ کوئی 70-75% مدینے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ جناب مکہ میں حج کے موقع پر آئے، حضور سے خفیہ طور پر ملاقات کی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کب تک یا تھکے کھاتے رہیں گے؟ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تشریف لے گئے، ہجرت کا سفر کیا، وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے انہوں نے اپنا حکمران بنا لیا، اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم حکمرانی تو میرے حضور کے قدموں میں آئی تھی، پر اس کو ٹھوکر مار دی۔ کیسے ٹھوکر ماری؟ اور آج اسی حکمرانی کے لیے ہمارے پاکستان کے حکمران پاپڑ بیل رہے ہیں نا۔ میں یہ حضور کی سیرت اس لیے بیان کر رہا ہوں، آپ کو میں نے وہیں لانا ہے، آج کے حالات تک لایا، ہمیں بدلانا ہے۔ میں نے تمہارے دلوں میں روشنی پیدا کرنی ہے انشاءاللہ، اویئرنیس پیدا کرنی ہے۔ آپ کو ایک منس دے کر میں نے یہاں سے روانہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایسی گفتگو نہیں کرنی جدھر نہ سر پہ نہ پیر، کہ سن کے چل رہی اللہ اللہ تے خیر۔ اللہ آپ کو منع دے کر روانہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ مکی زندگی ہے، حضور کی پاک دعوت سے، نورانی دعوت، قرآن کی دعوت، جبریل کی لائی ہوئی دعوت، رب کی بھیجی ہوئی دعوت، حضرت محمد کریم کی چھڑائی ہوئی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مارے نہیں، پر پھیلتی جا رہی تھی، فکر بھی بڑا دامنگیر ہوا۔ اب جناب سارے بڑے بڑے سیاستدان، لیڈر، اب الحمدللہ ہم بھی آئے میدان میں، میں اینڈ پر ذرا کم بھی کریں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب آئے سارے آ کر جناب ابو طالب کے پاس آ گئے، حضور بھی تشریف فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ہم 3 چیزیں لے کر آئے۔ کیا 3 چیزیں پیشکش کرنے آئے، تمہاری جھولی میں ڈالنے آئے؟ نمبر 1، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنا دیں۔ نمبر 2، آپ کے قدموں میں دولت کے سونے چاندی کے ڈھیر لگاتے ہیں۔ نمبر 3، آپ عالم کی جس عورت کی طرف انگلی اٹھائیں گے، جو بھی آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیں گے۔ اچھا یار مجھے بتلاؤ، دنیا میں 3 ہی چیزیں ہیں جن سے پھڈا پڑتا ہے، فتنہ پڑتا ہے، ہر کوئی حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔
ایک اقتدار ہے، دوسرا عورت کے حسن کی چمکار ہے، اور تیسرا دولت کی ریل ٹیل کا شاہکار۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں، تینوں چیزیں دینے آئے ہیں، پر جو دینے آتا ہے کچھ لینے بھی آتا ہے۔ اچھا بھی یہ تینوں چیزیں دینے آئے ہو تو تم لینا کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو محمد کی توحید کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دعوت ہے کی ایک خدا کی، ہم بھی عبادت کریں گے، پر ساتھ ہمارے یہ جو مشکل کشادات منات ہیں ان کو بھی شامل کر لیں۔ اور میرے بھائیو، شمال رب نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے نبی کل 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 ان کو کہہ دے، اعلان کر دے، دھوکے بازی نہیں کرنی، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، دھوکے بازی کرنے آئے ہو، خرید و فروخت کرنے آئے ہو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ اور تم چاہتے ہو سودے بازی، جب تمہارا دین ہو پیارے خدا، میرا تو ایسا دھارا ہے، ٹھکرا دیا، سودے بازی نہیں کی۔ عرش والے رب نے کہا میرے سونیا، میری توحیدی خاطر تم ٹھکرایا تو بے فرمایا تم مقام کی دینا کبھی سوال۔ اب مدینے والے آئے، اخلاص کے ساتھ آئے، اکثریت بن کر آئے اور حکمرانی کی پیشکش کر گئے۔ میرے امور یہاں سے نکلے، کاروبار چھوڑا، صحابہ نے چھوڑا، بزنس کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، لوگوں نے بیویوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، حضور کی محبت میں نکلے اور یثرب۔ اچھا جب یثرب نکلے تو جاتے ہی اس کا نام مدینۃ الرسول بن گیا، مدینۃ النبی بن گیا، اس کا نام طابہ بن گیا، اس کا نام طابہ بن گیا۔ طابہ طابہ کا معنی پاک۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ عربی کا لفظ ہے، اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو پاکستان بنتا ہے، اور پاکستان کا عربی میں ترجمہ کریں تو طیبہ بنتا ہے۔ تو ہم نے بھی پاکستان بنایا تھا، لاکھوں مسلمانوں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے اپنی عزتوں کو قربان کیا، قربانیاں دی، گھر بار چھوڑا، اور نعرہ ہم نے کیا لگایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب گزر گئے 75 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ کے حکمران بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا مشکل وقت آیا، مہاجر سارا کچھ پیچھے چھوڑ آئے، مدینے میں سودی معیشت پر قبضہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے بھی شکنجہ ٹائٹ کر دیا، تو مدینے میں معیشت بڑی مشکل ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہمارے گھر میں 3 مہینے تک چولہے کے نیچے آگ نہیں جلی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مدینے کی ریاست کے حکمران۔ جب مشکل وقت تھا تو جس طرح کا ٹائم مہاجرین پر تھا، غریب انصاریہ پر تھا، وہی ٹائم حکمران مدینہ حضرت محمد کریم پر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو،
آج پاکستان پر بھی مشکل ٹائم ہے، اس جیسا نہیں۔ کہاں وہ مدینے کے حالات، ہم تو آج بھی خوشحال ہیں۔ آج کے حالات کے والے سے دنیا کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بڑے اوکھے تھے کام۔ ہاں ٹھیک ہے کام ہے میرے بھائیوں، پر حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ اور جو غریب ہیں ان کے لیے روٹی مشکل ہو رہی ہے۔ آج تو بل ادا کرنے کا دور ہے، بجلی کا بل مشکل سے ادا کیا جاتا ہے۔ کنک بارشاں ہوئی نہیں، پانی لگانا کوئی آسان کام ہے؟ بجلی پر ٹیوب ویل چلائیں تو کیسے چلائیں؟ گندم کا ریٹ کیسے بنے گا؟ بارشیں ہوئی نہیں، دانا پتلا رہ گیا۔ ہر ایکڑ میں سے اندازہ یہ ہے کہ کوئی 10 من جھاڑ جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا۔ مشکل حالات ہیں، ڈالر ہے نہیں تو گندم کم ہو گئی تو پھر ڈالر دے کر باہر سے منگوانی پڑے گی۔ مشکل حالات ہیں، غریب آدمی کیسے آٹا پورا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اور ذمہ دار اس گندم کے اخراجات کس طرح پورے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اور بجلی کیوں نہیں بنائی، ڈیم کیوں نہیں بنائے، کون ان سے پوچھے؟ وگرنہ سستی ہوتی۔ یونیورسٹیاں کیوں نہیں بنائی؟ میڈیکل کالج جنہوں نے پرائیویٹ بنائے، 1 کروڑ روپیہ بنے گا ڈاکٹر، اب بھرتی کروا کر ماں باپ دھکے کھا رہے ہیں۔ ہر پتر نو ڈاکٹر بنانا کروڑ روپیہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری شاید اتنا پرانی کروڑ کی ہو، اب پتہ نہیں 1.5 کروڑ پہنچ گیا کہاں۔ اور جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان میں سے بچے نکل رہے ہیں کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، اللہ کی قسم نصاب پرانا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جو ہمارا BA ہے، باہر کی یونیورسٹی کہتی ہے یہ اس کو ہم FA مانیں گے، بے شک اس نے A گریڈ دیا ہے۔ ان تو استادہ نے پڑھائی کا کھڑی۔ IT میں انڈیا ہمارا دشمن، وہ کہیں آگے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یار ہم دعوے بڑے کرتے ہیں اور انڈیا ہمارا دشمن ہے نا۔ لو آپ سنو میری مجھ سے بات، یہ ہمارے سارے حکمران، یہ جناب مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، PTI بھی، سارے سیاستدان، بڑے بڑے حکمران، توشہ خانہ آ گیا نا سامنے، سب نے اس میں لوٹ مار کی ہے نا، تو انڈیا کیوں ترقی کر گیا؟ اس کا وزیر اعظم پکا مذہبی ہے نا، نریندر مودی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس کا کلپ سنو اور سنو اس کا کلپ، میرا تیرا دشمن مسلمانوں کا دشمن، کلپ سنو۔ انٹرویو ایسا، اس سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو آپ بھی باہر کے ملکوں میں جاتے ہو اور وہ آتے بھی ہیں تحفے تحائف ملتے ہیں تو ان کا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جتنے تحفے تحائف مجھے ملے ہیں وہ سارے بیچے ہیں، ان کے جو پیسے ہیں وہ جو معذور ہیں، کہیں تعلیم کا کام ہے اور کہیں یتیم اور بیوہ عورتیں ہیں، ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے فنڈ میں نے دیا ہے۔ اور میرے تیرے حکمران ایک کہنے والے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سیرت کانفرنس میں کرنے والے، یہ ختم کرنے والے، ابا مر جائے، بیٹے مر جائے، پھر مولویوں کو کھانے کھلانے والے، اس پر قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے،
دیکھیں نہ دیکھا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارا کچھ دکھا جانے والے ہم مسلمان ہیں، پھر جنت نہ ملے تو اور کی ملے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے یہ یاد آیا اور سنو، مجھے یاد آیا جب پاکستان بنا تھا تو حضرت قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ ہم مدینے کی ریاست کا، یعنی مدینے کی ریاست کا ہم اس پاکستان کے اندر تجربہ کریں گے۔ یہ ریاست مدینہ کا تصور عقیدہ تو حضرت قائد اعظم نے کر کے سب حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اور جو گاندھی ہے نا، اس نے جو پہلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی نا، پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھا اور گاندھی ان کے لیے ایسے تھا جیسے علامہ اقبال ہوتا ہے ہمارے جس طرح علامہ اقبال ہے، مذہبی ان کا لیڈر، جس کو مہاتما کہتے تھے۔ آتما کہتے ہیں روح کو اور مہاتما کہتے ہیں روحوں کی روح، یعنی وہ روحانی انسان تھا، مذہبی تھا۔ اللہ، ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی جاتی، بس آپ میں کی دسو۔ اللہ اکبر۔ کوئی تھوڑے دیر راگ سنے، کوئی ادھر ادھر دی بڑکا سننا تو چل گئی اللہ میں جلسہ کیتا سی کی لے کے آئے کہانی اسی طرح ہے۔ اللہ من رحم ربی ہیں، اللہ کے بڑے کیا کہا مہاتما گاندھی نے؟ اس نے کہا ہمارے پاس کون سی شخصیات ہیں جن کو دیکھ کر ہم انڈیا کو چلائیں گے؟ اس نے کہا ہمارے پاس لکشمی دیوی ہے، ہمارے پاس رام ہے، ہمارے پاس گنیش ہے۔ کہتا پر یہ جو شخصیتیں ہیں یہ تو خیالی شخصیتیں ہیں، انہوں نے پلے تک پاک نہیں۔ اور مسلمان جو پاکستان چلائیں گے ان کے پاس تو حضرت محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حقیقی شخصیت ہے، جن کی زندگی محفوظ ہے۔ ان کے پاس تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، ان کے پاس تو حضرت عمر ہے۔ اللہ کی قسم میں آج روتا ہوں، وہ یہ کہنے والے وہ اب کہاں ہیں؟ اور جن کے پاس یہ دولت ہے، قرآن کی دولت، حضرت محمد کریم کے پیغام کی دولت، خلفائے راشدین کی دولت، جن کے پاس صدیق اکبر، جن کے پاس فاروق اعظم، جن کے پاس عثمان غنی، جن کے پاس حیدر کرار، آج ان کا حال کیا منگتے؟ کرپشن، پاکستان کھوکھلا، پلاٹ ہی پلاٹ، مال ہی مال، جہنم بندے ہی رستے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آپ۔ آؤ بتلاؤ اب میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بحرین کے لوگ مسلمان ہوئے، وہاں سے مال آیا، اور حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ پہلی بار سب سے زیادہ جو مال آیا بحرین سے آیا، کلیکشن ہوئی نا، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اجرت وغیرہ، مال آیا۔ حضرت علی حضرمی رضی اللہ عنہ وہ وہاں تھے، جب مال آیا، اللہ اکبر، ٹائم کیا 11 بج گئے،
ایک تو یار ساری باری ادو آتی جب لوگ تھک جاتے ہیں، میرا خیال میں بس ہی کر دیا۔ اللہ اکبر، اور دسو بس کر دیا تھک گئے جی۔ لیکن بہرحال میں انتہائی مختصر کرتا ہوں، تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ایک بات کیا۔ اللہ اکبر، ہمارے درسوں کا حال یہی ہوتا ہے، آخر پر جس کو بلایا ہوتا ہے، جس کو لگانا ہے، پہلے جناب ٹائم کو سارا بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ ایڈے لمبے لمبے جلسے کی لوڑ لوگ چلے کر جائیں۔ خیر، تو میں بھی 5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، لیکن آپ بھی کیا کریں، بابا گھر جا کے سونا پڑتا۔ خیر، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ مال آیا ہے، تو اس کو کہاں اتاریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے سین میں اتار دو۔ ڈھیر لگ گئے، سونے چاندی کے ڈھیر، جناب مختلف طرح کے اجناس، ان کے ڈھیر، کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، نہ دیکھنے کے لیے نکلے، ڈھیر لگ گئے۔ حالانکہ کتنی بھوک اور افلاس تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو نماز کے وقت نکلے، اور جب نماز کے وقت باہر نکلے، سبحان اللہ، نماز صحابہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ڈھیروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اللہ، آپ سیدھے مصلی پر گئے، تکبیر ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب جناب ضرورت مند لوگ مدینے کے ارد گرد آ رہے ہیں، آپ اجازت دے رہے ہیں، پنجابی جنہوں کہتے ہیں نا پنڈا بن چوریاں پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے چچا جی آ گئے، سنیے، اب یہ سننے کی بات ہے۔ اللہ اکبر، بات تو ساری سننے کی ہے، پر یہ مقام یہ قطع خاص طور پر حضرت کے پاس آئے، حضور کے چچا آئے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ، بدر کے موقع پر میں قیدی بن گیا تھا، فدیہ دے کر رہائی پائی تھی، تو میں نے بھی مال خرچ کیا، عقیل کا فدیہ بھی میں نے دیا، لہذا مجھے مال دیجئے۔ حضور کا فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح باقی لے کر جا رہے ہیں آپ بھی لے لو۔ تو انہوں نے پانڈ باندھ لی، چنگی ٹکا دی، اب اٹھانے لگے تو اٹھائی گئی۔ تو حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے تیرا ہاتھ کو آ دے۔ حضور نے فرمایا لا نہیں۔ اب اس کو کھولا، سامان اس میں سے نکالا، پھر جناب اس کو اٹھانے لگے، پھر نہیں اٹھائی گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ہاتھ پہ لگا دے۔ فرمایا لا۔ کسی کو حکم دے وہی ہاتھ پہ لگا دے۔ فرمایا لا، بالکل نہیں۔ اللہ اکبر، پھر مال اتارا، تیسری بار اس کو اٹھایا، کندھے پر رکھا، اب جناب جا رہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جو چاچا جی کی مال کے بارے میں حرص تھی نا، حضور اس پر تعجب کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ صحابی ہیں، حضور کے چچا ہیں، جنتی ہیں، اپنا حق ہی لے کر گئے تھے، لیکن لوگوں بات سمجھنے کے لیے کہ حضور نے فرمایا جس طرح باقی لے کر جا رہے ہیں اسی طرح تم بھی جاؤ، جتنا چک سکتے
دے جو نہ لے کے جاؤ، محمد نہ ہاتھ پوائے گا نہ اپنا پائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے مدینے کی ریاست۔ اللہ اکبر۔ آج حکمران کیا کرتے ہیں؟ اب میرے بھائیوں، جہاں موٹر وے بناتے، جہاں سڑک بناتے، وزیروں کو پہلے پتا ہوتا ہے، ممبران اسمبلی سینیٹرز کو پہلے بتلا دیتے ہیں اپنے خاص کو، اور غریب لوگ ان سے سستے داموں زمین خرید لیتے ہیں، یعنی جو مقامی ریٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ، وہ خوش ہوتا ہے کہ میری زمین کا ریٹ زیادہ لگ گیا۔ اب مثلاً 1 ایکڑ اگر 10 لاکھ کا ہے تو 12 لاکھ قیمت لگا دے گا، وہ ہنس کر دے دے گا۔ اس کے بعد پتہ چلے گا سڑک یہاں سے گزری ہے، بڑا منصوبہ بن رہا ہے، اب 1 ایکڑ کی قیمت 1 کروڑ روپیہ بن گئی ہے، 2 کروڑ بن گئی ہے۔ یہ حکمرانوں کی حرام خوری، پرمٹ ملازمتیں بیچ رہے ہیں، اور جو باہر سے قرضہ آ رہا ہے اس کو بھی کھا کر باہر منتقل کر رہے ہیں۔ ڈالروں کی بوریاں افغانستان چلی گئی ہیں، باہر سے باہر جا رہی ہے، اور 1 ڈالر نے ملک کو برباد کر دیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضرت محمد کریم پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ تقسیم کر دیا، کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ جب خود اٹھے تو ہاتھ جھاڑ کر، نہ کچھ جوڑی میں نہ کچھ ہاتھوں میں، خالی ہاتھ خالی جوڑی۔ ریاست مدینہ کے حکمران اٹھے اور حجرہ عائشہ کے اندر جانا رضی اللہ۔ یہ مدینے کی ریاست کے حکمران حضرت محمد کی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج پروفیسر حافظ محمد سعید حافظ اللہ، آج انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مرکزی مسلم لیگ بنا رہے ہیں، وہ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، جس کے لیے حافظ محمد سعید کے سسر ہمارے بزرگ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ 90,000 محرک کا قافلہ لے کر یہاں آئے تھے، قائد اعظم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اسی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی اصلی مسلم لیگ بنا رہے ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پر انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، مقصد کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کیا تھا۔ ہماری سیاست کی بنیاد کیا ہے؟ جنت کا شوق۔ بولو کیا ہے؟ جب جنت کا شوق ہوگا، رب کا خوف ہوگا، پھر خدمت کریں گے۔ سجاد میں خدمت، زلزلہ میں خدمت کمیٹی میں خدمت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم، جب کوئی اس انداز سے آگے بڑھتا ہے پھر اللہ بھی اس کو مالا مال کرتا ہے۔ یار میں ایک مثال دے کر آپ کے اس گاؤں کی بات ختم کرتا ہوں۔ میں یہاں پر آیا تو بھائی ضیاء الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ مولانا محمود احمد غنفر رحمت اللہ علیہ، ان کے فرزند ارجمند ہیں، اور مولانا محمود احمد غنفر رحمت اللہ علیہ میرے استاد تھے۔ میں نے ان سے پڑھا، بڑے شفیق مہربان، اور میں آپ کو بتلاؤں
وہ سعودیہ بھی جاتے تھے، امارات بھی جاتے تھے، کویت بھی جاتے تھے، برطانیہ بھی جاتے تھے، دنیا بھر میں جاتے تھے۔ اور جو دنیا بھر میں اس وقت جاتے تھے، بعض مولویوں کی یاد بھی جائیدادیں دیکھ لو، یہ میرے استاد محترم تھے، 5 مسجدیں بنائیں۔ جو ہمارا مدرسہ تھا جس میں میں پڑھتا تھا، وہاں بھی خطیب بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جناب انہوں نے عوام ٹاؤن لاہور کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کی آخری مسجد بنائی، 5 مسجدیں بنائی، یہ ان کی زندگی کی آخری مسجد تھی۔ اور جو اپنے پاس تھا نا پیسہ، وہ سارا وہی لگا دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں انہوں نے ایک گھر خریدا تھا، اور تنخواہ اس دور میں انہیں سعودی حکومت کی طرف سے ملتی تھی اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہوتی تھی۔ اس کا گھر بنایا اور وہ پیسے بھی کہاں لگا دیے؟ کچھ مسجد میں لگائے، کچھ کا گھر بنایا، اور پھر جب گھر بنا دیا پھر وہ بھی بیچ دیا، پھر عوام ٹاؤن میں مسجد بنا دی۔ اوپر انہوں نے اپنی رہائش گاہ بنائی ایک سائڈ پر۔ تو ابھی مجھے ضیاء الرحمان نے بتایا کہ جو ہمارے گھر کو سیڑھیاں جاتی تھی نا، اس پر پتھر نہیں لگا ہوا تھا، اور جو مسجد کی طرف جہاں عورتیں جمعہ پڑھتی تھی ادھر کو سیڑھیاں جاتی تھی، اس پر صاف شفاف پتھر لگا ہوا۔ یہ تھے مولانا محمود احمد رضا صاحب۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب پھر مجھے یاد ہے، کہنے لگے کہ اب میں نے یہ مسجد جماعت الدعوہ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے ساتھ رابطہ ہوا، میں نے حضرت آپ صاحب سے بات کی۔ اللہ اکبر۔ اب ان پر کوئی تھوڑا سا قرضہ تھا، وہ قرض اٹھا کر مسجد بنائی، تھوڑا سا قرضہ تھا۔ کہنے لگے، فرمانے لگے یہ قرض آپ ادا کریں۔ ہم نے قرض ادا کر دیا، مسجد انہوں نے ہمارے حوالے کر دی۔ اچھا مجھے پتا چلا کہ میرے استاد محترم کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ اللہ۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، حضرت مولانا محمود احمد غنفر رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہوں نے صحابہ اور صحابیات پر ایک سیریز شروع کی، کتنی کتابیں، اور صحابہ پر کتابیں لکھتے تھے تو صحابہ کی سیرت دیکھ لو ان کی زندگی میں۔ اللہ۔ اب جناب انہوں نے کہا نہیں، میں نے مکان نہیں رکھنا، یہ بھی ساتھ۔ اور آج مجھے وہ ضیاء الرحمان بتلا رہے تھے، کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے، مجھے بلایا وفات سے کوئی چند دن پہلے، کہنے لگے بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا، 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا، اللہ سے ترلے منتیں کر کر کے لیا۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹا میں نے تیرے لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، میں نے تو جو کچھ تھا سارا اپنے رب کو دے دیا، اور میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے پاس آنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں اتنے سارے بیٹھے ہیں، کون تیار ہے؟ میں بھی، آپ بھی ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، کیا ہم تیار ہیں؟ ابھی ملک الموت آ جائے، ہمارے معاملات صاف شفاف ہیں، رب کے ساتھ تعلق شاندار ہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہے۔ کسی کی چگلی کی ہے کہ نہیں کی؟ اخلاق اچھا ہے؟ گالیاں تو نہیں بکتے، چگلیاں کر کے گوشت نہیں کھاتے، بس ہٹوں پہ قبضے تو نہیں کرتے۔ کہنے لگے میں نے 5 اپنے محل بنائے ہیں، جنت میں بنائے۔
پانچ مسجدیں. اللہ اکبر. اب وہ مجھے ضیاء الرحمان بتلا رہے تھے، اپنی والدہ محترمہ سے بھی انہوں نے میری بات کروائی. اللہ اکبر. کہ میں بحرین میں تھا تو کمائی کر کے 10 مرلے کا ایک مکان پورے بڑا میں بنانے کی ہمت کی. اللہ دے گا ہمت انشاءاللہ. اور میرے بھائیو، یہ آپ کے کام کی مثال ہے ایک عالم کی، حضرت محمد کریم کے وارث کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم، اگر اس جیسے لوگ، ایسے لوگ پر لوگ کیا کہتے ہیں تھانے پہ تن کنے چلانا ہے، اتنے تے پیسے چل رہے ہیں، مولوی کی کرے گا. اللہ سارا نظام خراب ہے. حافظ محمد سعید نے عزم کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ سیاست کریں گے تو حضرت محمد کریم والی کریں گے، صحابہ والی کریں گے. اور اس گاؤں میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، انشاءاللہ کریں گے تو مولانا محمود احمد غضنفر رحمت اللہ علیہ والی سیاست کریں گے انشاءاللہ. حضور نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. صرف میرے نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر میں محمد کے یہ وارث ہیں. اللہ کی قسم اس ورثے کا حق ادا کیا ہے، بہت سارے علماء نے کیا ہے، پر میں اپنے استاذ کی اور تمہارے گاؤں کے ایک عظیم عالم حضرت مولانا محمود احمد غضنفر رحمت اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں کہ حق ادا کر کے رہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اے آج لوگ، ہائے اولاد 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 کرپشن کا بات، جب مرے گا یہ اولاد آئے گی تیرے کا. جب موت کا وقت آتا ہے، سنو، حضرت مولانا محمود احمد غضنفر رحمت اللہ علیہ کا آخری ٹائم آیا. اللہ اکبر. تو ورد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور یہ دائیں ہاتھ کی یہ انگلی انگشت شہادت، یہ تینوں انگلیاں انگوٹھا پنکھ، اور پھر اپنے دل پر یہ اسی طرح سے ہاتھ بنائے ہوئے ہوں، انگشت شہادت یہاں دل پر ان کا ہاتھ آ گیا اور ساتھ ہی روح پرواز کر گیا. بعد میں جب ان کو نہلایا گیا، گاؤں والے اور کئی لوگ گواہ ہوں گے اس بات کے، جب ان کو نہلایا گیا، اللہ اکبر، جسم انتہائی نرم، لیکن یہ جو بازو تھا یہ سارا سخت تھا. اور یہ جو تینوں انگلیاں انگوٹھا ہے، یہ پانچوں انگلیاں، یہ چاروں جس جگہ پر تھی اسی جگہ پر سخت. ضیاء الرحمان آپ کے اندر بیٹھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں شیخ صاحب یہ تینوں انگلیاں ہم نے کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلی. انگوٹھا ہٹانے کی کوشش کی، نہیں ہٹا. ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، نہیں ہٹا. اللہ اکبر. یعنی میرے آسمان اللہ نے کہا میرا بندہ ہے، دنیا میں کچھ نہیں نسل دیا، سارا کچھ میرے نام پر قربان کر دیا. اللہ اللہ. ایک اکلوتا بیٹا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی، بیوہ کی بھی پرواہ نہیں کی. ان کو تو میں نہیں پالنا ہے، عرش والا رب ان کو پال رہا ہے. جگہ بھی ہے، گھر بھی ہے، پلات بھی ہے، کھانا کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. پر میرے بھائی وہ جو اپنے رب کے پاس اس شان سے گئے، اور سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، یہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلنے والے، اس طرح کی سیاست ہوگی تو میرا تیرا پاکستان کامیاب ہوگا، کامیاب ہوگا.
جب وہ ملک الموت آتا ہے تو اگلے جہان کے پروٹوکول، یہ جو ہمارے MP ایم نے کھڑے ہوئے، ہم نے ان کو یہی لایا دیا ہے، ہم نے ان کو یہی منصوبہ بتلایا ہے، ہم نے ان کو یہی خطہ دیا ہے، یہی منہج دیا ہے، یہی سوچ دی ہے، یہی فکر دی ہے، اس پر رہیں گے تو کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ جب آخری وقت ہوتا ہے، ہاں میرے حضور کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، یا رسول اللہ مسلمان ہو جائیں گے کیا ملے گا؟ کسی سے وعدہ نہیں کیا حضور نے منسٹری ملے گی، جاگیر ملے گی، بدلر بناؤں گا، فرمایا جنت ملے گا۔ ہمارا بھی یہی ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، آخر وقت جب بندہ اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جو ہیں وہ کثیر تعداد کے اندر آ جاتے ہیں، آخر پر ملک الموت آتا ہے، یجلس عند راسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ پاکیزہ روح نکلا عرش والے رب کی طرف آ، اللہ اکبر۔ اور قرآن میں ہے، آخری قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اجازت چاہوں گا، اللہ اکبر۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جب ان کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ طیبین، ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی روحیں پاک، جن کا کردار پاک، اللہ اکبر۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، سلیوٹ مارتے ہیں۔ آج ہمارے وزیر اعظم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب آرمی چیف ہمیں سلیوٹ مارتا ہے، جنرل سلیوٹ مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یکدم ہم گھر کو بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سارے یہی کہتے ہیں ہائے پروٹوکول یاد ہوتا سر کٹے آتے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر تمہارے کردار ٹھیک ہوتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تم نے مال نہ بنایا ہوتا، تو شیخانہ کا مال نہ کھایا ہوتا، نہ لوگوں کو وزیر نہ بنایا ہوتا، تم نے ٹھیکے ان کے اندر رشوتیں نہ کھائی ہوتی، اللہ کی قسم تمہارا حال یہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کردار کوئی نہیں ہے، کیا پھر وہ کہتے ہیں ہم روتے پھر وہ سڑکاں دے، سارے باری باری روتے ہیں، اللہ اللہ، پھر انہیں تک پھیرتے ہیں، پھر جب دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آ جاؤ، پھر انہیں اچھا پھر پہنچ جاتے ہیں، انہیں نسل سلوٹ بن جاتا ہے، پھر حرکتاں وہ ہو جائیں، جب جتنا بار بار ملتا ہے حرکتاں نہیں جانتی ہیں میرے بھائیوں، اللہ اللہ۔ تو جو اگر وہ موت کا وقت یاد رکھیں تو اللہ کی قسم کردار ٹھیک ہو جائیں، پھر وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے بھی سلام کہتے ہیں، کہتے ہیں سلام علیکم، اور تمہیں سلام کرتے ہیں، تم بڑے پاک لوگ ہو، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جب تمہارا کردار اچھا تھا، تمہارا عمل اچھا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ذرا اوپر نظر اٹھا کر دیکھو، تمہارا محل موجود ہے، تمہاری حوریں انتظار کر رہی ہیں، یہ دونوں طرف لائنیں لگی ہیں فرشتوں کی، آسمان دنیا تک تمہارا استقبال ہے، پروٹوکول ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جو آج سیاست کرنے لگے ہیں اس پروٹوکول پر ہماری نظر ہے، آؤ اسی پر نظر رکھیں گے، اسی پر سیاست کریں گے۔ میں سب سیاستدانوں سے کہتا ہوں آؤ اسی بنیاد پر سیاست کرو، ملک میں سیاست کو دشمنی کا جزو نہ بناؤ، برداشت کرو، حوصلے کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، اور اپنے اخلاق اچھے کرو، اور مسلمانوں تم بھی برداشت کرو، فرقہ پرستی فرقہ بازی کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فتوے نہ لگاؤ، کافر نہ کہو، گستاخ رسول نہ کہو، اور تم جناب کسی کو مشرک مت کہو، اے سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی پیاری سیاست اس کو
پاکستان کے اندر لاؤ تاکہ ہم بھی پاکستان کو بدل سکیں۔ حافظ محمد سعید یہی چاہتے ہیں، امیر حمزہ بھی یہی تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، یہی چاہتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مولا ہمارے پاکستان پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، اور ہمیں حق کی توفیق عطا فرما، اور ایسا کردار اور ایسا ہم سے کام لے کہ وہ کام کر کے تیرے پاس جائیں۔ تو جس طرح حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اور جب آپ جنرل حمید گل صاحب نے ہمیں بتلائی، اللہ اکبر، کہتے ہیں مجھ سے اللہ پوچھے گا اور محمد علی بتلا کیا کر کے آیا؟ میں کہوں گا یا اللہ پاکستان بڑا کرایا۔ اللہ کہے گا ویل ڈن محمد علی، محمد علی بڑا زبردست کر کے آیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ محمد علی جناح کے بعد، لیاقت علی خان کے بعد، اوے بتلاؤ ہم نے کیا کیا؟ عرش والے مولا ہماری اصلاح فرما۔ وآخر دعوانا الحمد